صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت ہی مسلمانوں کی کامیاب زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ جو جتنا اس سے قریب ہوتا جائے گا، جو جتنا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا جائے گا، سنوارتا جائے گا، اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرتا جائے گا، اللہ رب ذوالجلال دنیا اور آخرت دونوں میں اسے اتنا ہی بلند کرتا چلا جائے گا۔ آئیے ذرا ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو کیا کیا حکم عطا فرمایا اور اس میں کس کس چیز کی افزائش کی تعلیم فرمایا۔ جب میں کہا کروں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ سب درود پڑھا کریے۔ بخالت اچھی نہیں، میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو میرا ذکر سنے، میرا نام سنے، میری صفت سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بآواز بلند کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا کریے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ جب بھی کہیے تو کیا کہیے؟ صلی اللہ علیہ، کیا کہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آپ جھانک کر دیکھیں، اللہ رب ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا اے نبی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور رب ذوالجلال سے عرض کر دیجئے پروردگار بار الہ کائنات عالم کے ایک ایک فرد کو مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، یہ نہیں فرمایا اے اللہ اس پوری دنیا کا خزانہ میرے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دعا کر دیجئے قیامت تک کے لیے ساری حکومت و بادشاہت آپ کے اور آپ کے خلفاء کے اور آپ کی امت کے افراد کو دے دی جائے۔ دنیا میں تمام انسان کی ضرورتیں ہیں، بہت ساری نیڈز ہیں، جس کی حاجات ہے، اولاد ہے، مال ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، شہرت ہے، عزت ہے، حکومت ہے، ہر چیز نگاہ کے سامنے آپ کے موجود ہے، جس کے لیے شب و روز جیتے اور مرتے ہیں، مگر اللہ رب ذوالجلال نے ان میں سے کسی چیز کے لیے نبی کو زیادتی کی دعا کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی کہیے، دعا کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، ربی اے میرے پالنہار جو ہر چیز ادا کرتا ہے۔ رب کہتے ہی اسے ہیں کہ انسانی ضرورت کے ہر کام کو جب جب جیسی جیسی ضرورت ہو پیش کر دے اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ پانی کی ضرورت تھی اللہ نے دیا، نیند کی ضرورت تھی اللہ نے دیا، سانس کی آکسیجن کی ضرورت تھی اللہ نے دیا، فضا، ہوا، سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان کو جس جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے مہیا فرما دیا، اسی لیے اسے رب کہا جاتا ہے، اس کا نام رب ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی اور صفت سے نہیں، ربی اے میرے پالنہار جس نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ اے نبی مانگو، ان تمام عطاؤں میں سے اگر کسی خاص چیز کو مانگنا ہے تو دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما دے۔ مجدد میت معاویہ، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمت والرضوان کو پڑھیے تو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات علم میں روز بروز ظاہری زندگی میں بھی بڑھتے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک آپ کے قبر منور میں بھی وہ درجات بڑھتے رہتے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے اللہ علم میں ہمیں زیادہ کر دے۔ علم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہائی اسکول کی ڈگری؟ علم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انٹر کی مارک شیٹ؟ ہائی اسکول سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علم سے ڈاکٹر ہو جانا، عالم کی سند مل جانا؟ حضرات
یہ ماڈرن دور میں علم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کا بہترین باندھ ہے۔ عالم یہاں سے فارغ ہوتا ہے، اسے ڈگری دے دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں فاضل ہوں، میں عالم ہوں، شمس العلماء علامہ نظام الدین الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خود فرمایا، حضور مجاہد ملت سے نقل کیا کہ عالم وہ نہیں ہے جو فاضل ہو جائے، جو فارغ ہو جائے، عالم وہ ہے جو اپنے قبر تک، لحد تک ایک مرغی کی طرح جیسے وہ دانہ تلاش کرتی ہے پوری زندگی علم کو ڈھونڈتا رہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم وارثیہ۔ ایک پکچر ہے، ایک سسٹم ہے، ایک چیز ہے دائن، وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر علم کا سلسلہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے اس علم معرفت ہو، علم سینہ ہو، علم سفینہ ہو، جیسا بھی علم ہو، جتنا جتنا جو جو پڑھتا جائے گا اسے اندھیری کوٹھریاں اور زیادہ دکھتی نظر آئیں گی۔ اسی لیے کہا گیا العلم حجاب الاکبر۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، مقدس قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، مگر ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ بتا دیجئے اس کا ترجمہ کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مفہوم کیا، اس کی تفسیر کیا؟ فرمایا حاشا للہ، میں بھلا وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے رسول نے نہ فرمایا ہو یا جو میں قرآن میں نہ جانتا ہوں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہے حضرات، تو علم کا سلسلہ ایسا ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارا آدمی یعنی مسلمان یہی کام کرتا نہیں ہے۔ عربوں کو میں نے دیکھا ہے 70 سال، 75 سال، 65 سال، 55 سال تک کی عمر میں وہ تلمیذ و شاگرد کی طرح مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور ایسا علم نہیں حاصل کرتے ہیں وہ کہ جیسے گئے قرآن شریف کی تلاوت پڑھ کر لے، انہیں پڑھنا نہیں آتا، مسئلہ پوچھ لے، نہیں۔ میرے استاد عبدالرسول الدوری نے جب یہ جان لیا کہ میں منطق پڑھ کے آیا ہوں ہندوستان سے، تو کتاب لے کر ہاسٹل پہنچ گئے، البرہان گولمبا بھی کہا مولانا مجھے پڑھا دیجیے، جبکہ وہ عزت دوری نائب صدر جمہوریہ عراق کا قریبی رشتہ دار۔ اب غور کریے، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ ابو بکر نے مقدس قرآن کو اپنے بچپن میں نہیں یاد کیا تھا، مولا کائنات نے خلیفہ بننے کے بعد قرآن کا حفظ کیا تھا۔ مگر ہم ہیں کہ قرآن کا پڑھنا ہم نے دارالعلوم وارثیہ کے لیے اور ان کے طلبہ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ باپ کا فاتحہ ہوگا، پڑھیں گے ہمارے طلبہ، اور خود آپ گھومتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے۔ حالانکہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے آپ کہتے بخیلی مت کریے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ ولی پڑھائے، قریبی پڑھائے، اس لیے کہ جنازہ نام کی نماز ہے، کام کی دعا ہے۔ اے اللہ بخش دے، تو جو بیٹا اپنے باپ کے لیے، جو باپ اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اس کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے ایک پارا رو رو کر اپنی ماں کے لیے پڑھا تھا یا اپنے بیٹے کے لیے پڑھا تھا، وہ دوسرا کیسا ہی قاری کیوں نہ ہو، اس کے دل کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی۔ مگر تم ایثار ثواب کرتے ہو، دنیا کے بزنس کے مطابق کرتے ہو، خود تو چکر لگاتے ہو، اور کرائے کے لوگوں کے ذریعے تم اپنے آدمی اور مردے کو بخشوانا چاہتے ہو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دوسرے کا ثواب نہیں پہنچتا، نہیں، جو پہنچائے سب کا پہنچتا ہے۔ یہ طلبہ پڑھتے ہیں تو پہنچتا ہے، مگر آپ کے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں فرق ہے۔ تو کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں،
قرآن صرف ایصال ثواب کی کتاب نہیں، قرآن صرف جہیز میں دیے جانے کا سامان نہیں، اے لوگوں قرآن صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں، اے لوگوں قرآن صرف چھونے کی کتاب نہیں، صرف دیکھنے کی کتاب نہیں، قرآن صرف چومنے کی کتاب نہیں۔ یقیناً قرآن کا سننا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا چھونا ثواب ہے، قرآن کا چومنا ثواب ہے، قرآن کا جزدان میں رکھنا ثواب ہے، عزت سے بیٹی کو دینا ثواب ہے، مگر قرآن خدا کی قسم اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو تمہارے لیے نظام حیات ہے، صحابہ نے عمل کیا اور پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں آیا تھا، عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ بے شک ربی زدنی علما، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو تبیانا لکل شیء بنایا ہے،